اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون ان الابرار لفی نعیم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال كتاب مرقوم يشهده المقربون وهم الملائكة قاله قتادة رحمه الله تعالى. اب مفسر رحمت اللہ علیہ سورۃ المطففین کی ان آیات مبارکہ پر اپنے ارشاد بیان فرما رہے ہیں کہ کتاب مرقوم، کہ ان کے نام اعمال کے بارے میں کہ وہ علیین میں ہوں گے، اور ایسی کتاب میں جس پہ مہر لگا دی گئی ہے، اور مقربون وہاں موجود ہوں گے، یا تو ان کی نگرانی میں ہوں گے یا وہ ان کو دیکھیں گے. حضرت قتادہ فرماتے ہیں مقربون سے مراد جو ہیں وہ اللہ کے فرشتے ہیں. وقال الاوفی عن ابن عباس یشہدوا من کل سماء مقربوها، اور ایک قول مبارک حضرت ابن عباس سے یہ بھی آیا ہے کہ ہر آسمان میں جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں وہ سب ان کو دیکھیں گے. تو اصل میں ایک حدیث مبارک میں تفصیل آئی ہے جس سے یہ دونوں اقوال جمع ہو جاتے ہیں. اس کے اندر یہ تفصیل مبارک آئی ہے کہ جب مومن کی ارواح جو ہیں ان کو فرشتے قبض کرنے کے بعد لے جاتے ہیں تو ہر آسمان پر اللہ کے ملائکہ اس کا استقبال کرتے ہیں، اور ہر آسمان پر ملائکہ اس کی مشایعت کرتے ہیں. مشایعت کا معنی ہوتا ہے یعنی ساتھ جاتے ہیں احترام میں. جیسے کہ ہمیں حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی تم کوئی جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ اور اس پر نماز پڑھو، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر جنازے کو کندھا دو، اور اس کے بعد پھر قبر تک ساتھ جاؤ. اور یہ بھی سنت ہے کہ قبر پر پہنچنے کے بعد اس وقت تک نہ بیٹھیں جب تک کہ وہ جنازہ رکھ نہ دیا جائے، بلکہ بعض روایات میں تو یہ آتا ہے کہ جب تک کہ وہ لحد میں نہ اتار دیا جائے سب کھڑے رہیں. لیکن جمہور اسی طرف ہیں کہ بھئی مراد یہ ہے کہ جب تک کہ جنازے کو کندھے سے اتار کے نہ رکھا جائے اس وقت تک جو ہے آدمی کھڑے رہیں. پھر جب جنازہ رکھ دیا گیا تو اب اگر بیٹھ جائیں تو بیٹھ جائیں، کھڑے رہیں تو کھڑے رہیں. تو اس طرح ایک مومن کا احترام جو ہے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ مومن کا احترام زندگی میں بھی ہوگا اور مومن کا احترام اس کی موت کے بعد بھی ہوگا. اسی لیے حکم ہے کہ مومن کی موت کے بعد جو ہے اسے فوراً غسل دیا جائے، اور غسل کے اندر بیری کے پتے ڈالے جائیں تاکہ اس کے بدن کی خوب صفائی ہو جائے. اور اس کے بعد حکم ہے کہ کافور اور دیگر خوشبویات جو ہیں جو بھی میسر ہوں وہ بھی ڈگائی جائیں، اور پھر جنازہ پڑھنے کے لیے مومنین جو ہیں اسے کندھوں پر لے آئیں. اور یہ بھی حکم ہے کہ اگر کوئی سوار ہے تو وہ جنازے کے پیچھے چلے، جنازے کے آگے نہ جائے. اگر پیدل چلنے والے ساتھ ہیں تو وہ آگے بھی جا سکتے ہیں، دائیں بھی چل سکتے ہیں، بائیں بھی چل سکتے ہیں، اور پیچھے بھی چل سکتے ہیں. اور اسی طرح حدیث مبارک میں یہ وضاحت بھی آئی ہے کہ کندھا دینے کے لیے بھی آدمی جب شریک ہو تو فرمایا کہ جنازے والے کی یعنی میت کے دائیں طرف سے ابتدا کرے اور پھر اس کے بائیں طرف سے ابتدا کرے، اسی طرح آگے سے اور اسی طرح پھر پیچھے سے، تاکہ اور جب اس کو اٹھا کے چلیں تو یہ بھی حکم ہے کہ آرام آرام سے چلیں
کوئی ایسی تیزی نہ دکھلائیں جو میت کے گرنے کا ذریعہ بن جائے یا ناش کے گرنے کا ذریعہ بن جائے یا اس کی تکلیف کا باعث بن جائے۔ اسی طرح حدیث مبارک میں یہ بھی حکم ہے کہ جب قبرستان میں گزریں تو جوتے اتار دیں۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور نے حضرت بشیر الخصاصیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ قبروں میں چل رہے ہیں جوتا پہنے ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہاں جوتا اتار دو۔ تو یہ قبروں کا ایک احترام کیوں ہے کہ مومن کا احترام ہو رہا ہے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ اور اسی طرح جیسے زندگی میں احترام ہے کہ جب آپ مومن پہ جائیں تو آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسی طرح میت مرنے کے بعد بھی ان کا اکرام ہے کہ جب آپ قبرستان پہ گزریں تو کہیں السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر، اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں کو نور سے بھر دیں اور اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں کو باغ جنت کا ٹکڑا بنا دیں۔ اسی طرح حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گو یہ مسئلہ اختلافی ہے بعض ائمہ کے نزدیک کہ بعض ائمہ فرماتی ہیں کہ قبر پر جنازے کی نماز جو ہے وہ جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، کیونکہ حضور پاک کا دعا مانگنا اور حضور پاک کا کسی کی مغفرت کے لیے اپنے اللہ کے آگے عرض کرنا، چونکہ ایک حدیث مبارک میں یہ لفظ بھی آئے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا یہ قبور جو ہیں یہ اندھیروں سے بھری ہوتی ہیں اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ میری دعا سے ان کی قبروں کو روشن کر دیں گے۔ تو اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ حضور پاک کی خاصیت تھی، لیکن باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، قبر پر چونکہ ایک دفعہ حضور پاک نے نماز پڑھی ہے تو لہذا نماز پڑھنا جو ہے جنازے کی وہ جائز ہے۔ تو چونکہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک عورت تھی اور اسی طرح ایک نوجوان لڑکے کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے، تو حضور پاک نے فرمایا کہ جب یہ فوت ہوں اور ان کی وفات کی مجھے اطلاع دی جائے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ وہ دوپہر کا وقت تھا اور حضور آرام کے لیے لیٹ گئے تھے، چونکہ قیلولہ جو ہے دوپہر کو کھانے کے بعد تھوڑا سا لیٹنا یہ بھی سنت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی۔ تو صحابہ نے مناسب نہ سمجھا کہ حضور کے آرام میں خلل دیا جائے، تو انہوں نے نہ بتلایا۔ پھر جب حضور پاک نے پوچھا کہ اللہ اذن تمونی، تم نے کیوں مجھے خبر نہیں کی؟ انہوں نے کہا حضور آپ کے آرام کے پیش نظر ہم نے مناسب نہ سمجھا کہ آپ کے آرام میں خلل آئے، اور نے فرمایا دلونی علی قبرہ، مجھے اس کی قبر پر دلالت کریں کہ وہ قبر کہاں ہے، اور حضور تشریف لے آئے اور وہاں کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھی۔ بعض ائمہ فرق فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یوں دیکھیں کہ اگر اس کا جنازہ میت کا کسی نے نہیں پڑھا اور بغیر جنازہ پڑھے ہوئے دفن کر دیا گیا ہے تو اب مسلمان اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر جنازہ پڑھ دیں۔ اور اسی طرح بعض ائمہ فرماتی ہیں کہ ایک میت کا جنازہ ہو گیا لیکن اس کا جو ولی تھا، مثلا بیٹا تھا، باپ تھا، قریبی رشتہ دار تھا، وہ جنازے میں شریک نہیں ہو سکا، تو فرماتے اس کو اجازت ہے کہ وہ قبر پہ کھڑے ہو کر جا کے جنازہ پڑھ لے تاکہ اس کو بھی جنازے کے اندر شراکت کا موقع مل جائے۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حضور پاک کے خصائص تھے، ان کی خصوصیت تھی، اور ان کی برکت، ان کی دعا، ان کا نماز پڑھنا، میت کے لیے دعا کرنا جو ہے وہ کسی اور کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور دراصل بات یہ ہوتی ہے کہ تمام ائمہ کرام جو ہیں وہ برحق ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے محتاط ہیں، وہ ہر چیز کو بڑی گہری اور بڑی گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ ان کی یہ عادت مبارک ہے کہ جب ایک حدیث مبارک آ جائے اور اس کے مقابلے پہ ایک دوسری حدیث مبارک بھی آ جائے تو پھر وہ ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی خلفائے راشدین نے کیا کیا، حضرت ابی بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اسی طرح عشرہ مبشرہ جن کو حضور نے جنت کی بشارت دی،
اسی طرح اصحاب بدر، اصحاب حدیبیہ، کیونکہ امام صاحب فرماتے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ تو جنتی تھے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ قریب تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو جتنا انہوں نے حضور کے فرمان کو سمجھا ہوگا کوئی اور تو اس بات تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ہر قبر پر جنازہ پڑھنا اور سب کے لیے ہوتا تو بعد میں آخر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی بھی تو کسی پر پڑھتے، تو جب انہوں نے نہیں پڑھا تو معلوم ہوا کہ وہ بھی یہ بات سمجھتے تھے کہ یہ صرف حضور پاک کی ذات کے لیے ہے، ورنہ بعد میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی جاری رکھتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مطلقاً بھی قبر اگر سامنے ہو تو نماز نہ پڑھی جائے، کیونکہ قبر کی طرف نماز پڑھنا جو ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی جاہل یہ سمجھے کہ قبر والے کو سجدہ کر رہا ہے یا قبر والے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ اسی طرح حکم ہے کہ اگر قبر سامنے ہے تو آدمی نماز نہ پڑھے، اور قبر سامنے ہے تو آدمی اس کو قبلہ نہ بنائے۔ ہاں اگر درمیان میں دیوار ہے یا درمیان میں کوئی مانع ہے، درمیان میں حاجز ہے کہ وہ نظر نہیں آتا اور یہ شبہ نہیں گزرتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو شرک سے اتنا دور لے جانا چاہتے ہیں کہ کسی عمل میں ذرے کے برابر بھی شائبہ نہ رہے۔ اب دیکھیں کہ جنازے کی نماز میں رکوع اور سجود نہیں ہے، یعنی کھڑے کھڑے آپ دعا مانگیں گے اور مغفرت کے لیے دعا مانگ کے آپ سلام پھیر دیں گے، تو لیکن وجہ کیا تھی کہ علماء اور محدثین نے فرمایا کہ جب میت سامنے ہوگی اگر رکوع اور سجود ہوتا تو کوئی غیر مسلم یا کوئی کافر نہ یا جاہل نہ جاننے والا یہ بھی سمجھ سکتا کہ دیکھو جی یہ تو اپنے مردے کو سجدہ کر رہے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے وہاں رکوع اور سجدہ رکھا ہی نہیں کہ بس آپ کھڑے کھڑے دعائیں مغفرت کریں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے حوالے کر دیں۔ تو بہرحال یہ بہت بڑے احکامات ہیں جو مومن کے اکرام کے لیے آئے ہیں کہ مومن کا اکرام زندگی میں بھی ہوگا اور مومن کا اکرام جو ہے اس کے مرنے کے بعد بھی کیا جائے گا۔ اسی طرح حکم ہے کہ اس کو قبر میں آرام سے اتارا جائے، اسی طرح حکم ہے کہ قبر کو بالکل ٹھیک بنایا جائے کہ اس کے چاروں طرف جو ہے جگہ برابر ہونی چاہیے، اور نیچے مٹی جو ہے اس کو ٹھیک بچھا دیا جائے کہ کوئی کنکر، کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اس کی ایذا کا باعث بن سکے۔ اور اسی طرح حکم ہے کہ آدمی جب اس کو قبر میں اتاریں تو اللہ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائی کو ثابت قدم فرما، اس کو سوال اور جواب میں ثابت قدم فرما اور اس کو صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما اور ان کی قبروں کو باغ جنت بنا۔ تو اس لیے یہ سارے احکام آتے ہیں کہ جو تکریم مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے احکام جاری فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی جنازہ پڑھتا ہے، صرف نماز جنازے میں شریک ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کو 1 قیراط ثواب ملتا ہے، اور اگر جنازہ پڑھنے کے بعد وہ اس کے ساتھ جاتا ہے اور قبر پر پہنچا کے دفن کر کے فارغ ہو کے واپس آتا ہے تو اس کو 2 قیراط ثواب ملتا ہے۔ اور صحابہ نے جب پوچھا کہ 2 قیراط یا قیراط سے مراد کیا ہے، ورنہ قیراط تو کہتی ہیں درہم کا 12واں حصہ، یا بعض علماء نے فرمایا قیراط کہتی ہیں 1 دینار کا 20واں حصہ، لیکن حضور نے فرمایا اس قیراط سے مراد جبل احد پہاڑ ہے، یعنی اتنا بڑا ثواب آپ اللہ پاک ان کو عطا فرماتے ہیں۔ جب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ حدیث مبارک پہنچی تو آپ نے فوراً بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں آدمی بھیجا اور پوچھا کہ یا امہات المومنین یہ حدیث مبارک جو ہے آپ نے بھی سنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا صدق ابو ہریرہ۔ بی عائشہ نے فرمایا ہاں ابو ہریرہ نے سچ فرمایا ہے، یہ صحیح حدیث ہے محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بڑی حسرت سے فرمایا کہ فقد فرطنا قراریط کثیرا، کہنے لگے بھی ہم نے تو بڑے ثواب قراری ضائع کر دیے کہ ہم تو جنازہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور قبر تک ہم نہیں پہنچاتے۔ اور جیسے آج کل حال ہے کہ کوئی رشتہ دار ہو تو شاید آدمی یعنی اس لیے نہیں کہ ثواب حاصل ہوگا، اس لیے کہ برادری تانا نہ دے کہ بھی قبر تک نہیں آیا تھا، یا کوئی دوست ہوگا یا کوئی بڑا آدمی مر جائے، کوئی بڑا آدمی، کوئی دولت والا، کوئی پیسے والا، کوئی عہدے والا، کوئی کرسی والا مر جائے
تو پھر جو لوگ نہ جاننا چاہتے ہوں وہ بھی چلے جاتے ہیں، اور چاہے وضو نہ بھی ہو تب بھی جنازے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. لوگ دیکھیں کہ اس کو بھی بڑی محبت تھی، اور قبر تک بھی پہنچیں گے. لیکن مجال ہے کوئی آدمی ناواقف کے لیے قبر تک چلا جائے، یا کوئی آدمی کسی غریب کے جنازے کو کندھا دے کر قبر تک پہنچا دے کہ میں اتباع کروں سنت محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اصل ثواب تو ملتا وہی ہے جو عمل آدمی خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے، جس میں کوئی ذاتی غرض نہ ہو، جس میں کوئی سمعت نہ ہو، جس میں کوئی ریا نہ ہو، اور جس میں کوئی چیز خلاف سنت نہ ہو، عین سنت کے مطابق ہو. تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ کبھی نہ جاننے والے جنازے کو بھی کندھا دے دے. جیسے کہ بعض علماء نے اور بعض اللہ کے اولیاء نے، جیسے کہ بعض لوگوں نے نقل فرمایا کہ ہارون الرشید بادشاہ کا ایک بیٹا تھا، اور وہ بہت بڑا اللہ کا ولی تھا. اس نے اپنے باپ کو نصیحت لکھی. وہ بہت دور چلے گئے تھے اور مسافری میں وفات فرما گئے. انہوں نے بادشاہت سے بھی تعلق نہیں رکھا، اور نہ انہوں نے کبھی اقتدار سے تعلق رکھا. مزدوری فرماتے تھے اور روٹی تناول فرماتے تھے، اور اسی سفر میں اور مزدوری کے عالم میں ان کو موت آئی. تو انہوں نے ایک وصیت نامہ اپنے باپ کے لیے بھیجا. ایک تو قرآن پاک بھیجا جو تلاوت کرتے تھے، اور ایک وصیت نامہ بھیجا. تو اس میں یہ لکھا ان کو کہ ابا جان اذا حملت الى القبور جنازۃ فاعلم بانک بعدها محمول، کہ جب تم کسی کے جنازے کو کندھا دے کر چلو تو سمجھو کہ کبھی میرے جنازے کو بھی لوگ کندھا دیں گے. تو اس لیے آدمی کو عبرت پکڑنی چاہیے اور ان کا احترام جو ہے وہ کرنا چاہیے. تو میرا مقصد ان چیزوں کے بیان کرنے سے یہ تھا کہ ایک تو ہمیں کچھ جنازے کے مسائل کا علم ہو جائے، اور مسلمانوں کی دفن اور تدفین اور تکفین کا علم ہو جائے. اور اسی میں ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ ہمارے علاقوں میں جو بعض غلط رواج ہیں، اللہ ان سے مسلمانوں کو بچائے. کہ جیسے کوئی رشتہ دار نہیں آ رہا تو جنازہ رکھا ہوا ہے، میت گھر میں رکھی ہوئی ہے، اور سارا دن انتظار ہو رہی ہے، اور ساری رات انتظار ہو رہی ہے کہ میت رکھی رہے تاکہ اس کا بیٹا پہنچ جائے اور اس کا بھائی پہنچ جائے. یہ شریعت کے خلاف ہے. مرنے کے بعد فوراً غسل کریں، تجہیز کریں، تکفین کریں اور تدفین کریں. جن کے مقدر میں شامل ہونا نصیب تھا وہ آ گئے، اور جن کے مقدر میں حاضری اللہ نے نہیں لکھی تھی تو آپ ان کو زبردستی بلا کے حاضر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بعد میں آ کر بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں. اور اسی طرح ہمارے ہاں ایک بڑی بدعات میں سے یہ بدعات بھی ہے کہ جب آدمی ان کو کفن پہناتے ہیں تو کفن پہ لکھتے ہیں، بعض کلمہ شریف لکھتے ہیں، اور بعض آیت الکرسی لکھتے ہیں، اور بعض سورت فاتحہ لکھتے ہیں، اور بعض اور خدا جانے کیا کیا چیزیں، کوئی عہد نامہ لکھتے ہیں. یہ تمام چیزیں بدعت ہیں اور مخالف ہیں سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے. یہ بدعات ہیں. اس کو کلمہ وہی فائدہ دے گا جو اس کے سینے کے اندر ہے. اگر وہ سینے کے اندر کلمہ نہیں تھا تو اوپر کا لکھا ہوا بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. اور اسی طرح ہمارے ہاں ایک اور بھی بڑی بدعت ہے کہ لوگ اگر کوئی مر جاتا ہے ذمہ دار تو اس کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ہر آدمی اگر اس پہ ایک پگڑی ڈالتا ہے، کوئی آدمی آگے چادر ڈالتا ہے، تو وہ کم از کم کوئی 50-100 چادریں جمع ہو جاتی ہیں ایک میت کے لیے. اللہ تبارک و تعالی معاف کرے. یہ بھی بدعات میں شامل ہے. مردے کو کسی کپڑے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم نے دینا بھی ہے تو کسی غریب مسکین کو دے دو تاکہ وہ دعا کرے اور اس کی میت کی بخشش کا ذریعہ بن جائے. ورنہ مردے کے لیے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے جو 2 چادریں پہنی ہوئی تھیں استعمال شدہ، انہی کے اندر مجھے کفن دے دیا جائے. تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آج کل اللہ نے اسلام میں فراخی کر دی ہے، فرمایا نئے کپڑے کی ضرورت تو زندہ کو ہوتی ہے، قبر میں جانے کے بعد نیا ہو یا پرانا ہو کیا فرق پڑتا ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اس بندے کی مغفرت ہو جائے. حتیٰ کہ سیدنا حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، آپ کی جب میت ہوئی ہے تو جنازے پر کفن کے لیے جو کپڑا تھا وہ اتنی چھوٹا تھا کہ آپ کے سر مبارک پہ ڈالتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اور پاؤں مبارک پہ ڈالتے تو سر کھل جاتا تھا. تو حضور پاک سے پوچھا گیا
تو آپ نے فرمایا اس کے سر پہ کپڑا ڈال دو اور پاؤں پر درخت کے اذخر کے پتے لے کر وہ ڈال دو، بس کافی ہے۔ اور اسی طرح شہدائے احد جن کے مرتبے کے بارے میں اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ جہاں حضور جاتے ہوں زیارت کے لیے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہوں دعاؤں کے لیے، آپ شہدائے احد ہمیشہ تشریف لے جاتے تھے۔ اور حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 8 سال کے بعد بھی بعض لوگوں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ 8 سال کے بعد ایک دفعہ پھر حضور نے جنازہ پڑھا ان کا، اور بعد میں فرمایا کہ جنازہ نہیں مراد ہے دعا کی، کیونکہ لفظ صلی ہے تو صلی کا معنی صلاۃ بھی ہو سکتا ہے اور صلی کا معنی دعا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ تو شہدائے احد کا یہ عالم تھا کہ کفن نہیں مل رہے تھے، حضور نے فرمایا ایک کپڑے میں 2 صحابہ کو دفن کر دو۔ تو اس لیے محدثین نے لکھا ہے کہ اب میت کا بھائی بدن میت سے ملانا تو جائز نہیں ہے، تو لہذا انہوں نے کہا کہ اصل یہ تھا کہ چونکہ کپڑا مکتفی نہیں، درمیان میں درخت کے پتے ڈال دو اور ایک ہی کپڑے میں لپیٹ کے دفن کر دو، اور ایک ایک ہی قبر کے اندر 10 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دفن کیا گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حالانکہ جن کے مرتبہ عظمیٰ کا اللہ کا قرآن بھی گواہ ہو اور زبان محمد مصطفیٰ بھی گواہ ہو، اللہ نے فرمایا کہ یہ شہداء ہیں، اور ان شہداء کو تو تم مردہ بھی نہ کہا کرو، یہ زندہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اتنا ناطق ہے، تو لہذا ہمارے ہاں جو جنازے کی تاخیر ہے یہ بدعت ہے۔ البتہ ہاں یہ بات ہے کہ اگر کوئی اوقات مکروہ ہیں، جیسے سورج نکل رہا ہے یا عین سورج سر پہ کھڑا ہے یا عین سورج ڈوبنے کا وقت ہے، تو اس میں اگر تاخیر کی جائے تھوڑی سی تاکہ ہم بعد میں نماز پڑھیں تو یہ جائز ہے، کیونکہ احادیث مبارک میں یہ آیا ہے کہ ان اوقات میں جنازے پہ نماز جو ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی۔ تو اس لیے بہرحال یہ ہمارے اچھا بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کہ قرآن میت کے ساتھ رکھ دیتے ہیں، اور بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ کچی اینٹ لے آتے ہیں، اینٹ پہ کچھ لکھتے ہیں اور وہ ساتھ دفن کر دیتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام بدعات ہیں، یہ تمام کے تمام محدثات ہیں، ان کا سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بعد میں اللہ جانے مولویوں نے اپنے پیٹ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ طریقے نکالے ہیں، کیونکہ دیہاتی لوگوں کو تو کلمہ لکھنا نہیں آتا، اور ان کا عقیدہ جب بن جائے کہ بھی کفن پہ کلمہ لکھوانا ہے تو لازم مولوی کو بلائیں گے۔ اب مولوی کو بلائیں گے تو مولوی مفت تھوڑا لکھے گا، بخشش کا معاملہ ہے تو مولوی بھی تو لین دین کرے گا نا آخر۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے یہ ساری چیزیں بدعات ہیں، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے اسی طرح جو فرقہ قادیانی یا کافر فرقہ ہے، انہوں نے تو باقاعدہ فیس رکھی ہوئی ہے کہ بھئی اتنے پیسے دو گے تو بہشتی مقبرے میں دفن ہوگا، اور اتنی پیسے نہیں دو گے تو جہاں مرضی ہے پھینک دو، مرے جہاں مرے دفع ہو جائے۔ حالانکہ وہ تو ویسے جہنمی ہے، جس نام بہشت رکھ دینے سے تو کوئی بہشتی نہیں بن جاتا۔ کسی کا نام آپ روشن دین رکھ دیں تو وہ دین کو تھوڑا روشن کر دے گا، نمازی نہ پڑھتا ہو نام روشن دین ہو۔ کسی کا نام آپ رکن الدین رکھ دیں اور اس نے کبھی قرآن ہی نہ دیکھا ہو تو نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ زنگی کو کافور کہہ دیں اور کافور کو زنگی کہہ دیں تو نام رکھ دینے سے کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ ہیں جن کا نام حضور کے نام پہ محمد رکھا جاتا ہے، لیکن ان کو نہ اسلام کا تعلق ہے، نہ ان کو کوئی دین سے درد ہے، نہ ان کو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے نام بڑے عجیب عجیب حضرت موسیٰ پیغمبر پہ رکھے گئے، جن کے نام حضرت عیسیٰ پیغمبر پہ رکھے گئے، حضرت زکریا کے نام پہ رکھے گئے، حضرت یحییٰ کے نام پہ رکھے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پہ رکھے گئے، لیکن عمل ایک بھی نہیں ہے پیغمبروں والا، تو نام رکھ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ کسی کے نام سے تو کوئی فرق نہیں پڑ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کو جانتے ہیں، ہمارے قلوب کو جانتے ہیں، ہمارے اعمال کو اور ہمارے احوال کو جانتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ جب جنازہ لے کے چلتے ہیں تو بڑے شور سے ذکر کرتے ہیں، یہ بھی کوئی حدیث میں ثابت نہیں، یہ بھی بدعت ہے، اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے سنت محمد مصطفیٰ سے، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اللہ کا ذکر کرنے والا کون تھا؟ اگر یہ عمل ہوتا تو جس پاک نبی نے لبیک پڑھا کر پوری امت کو لبیک سکھلا دی تو وہ یہاں بھی ایک ذکر کرا کر ساری امت کو ذکر سکھلا دیتے۔ تو اصل میں تو جو چیزیں کرنے والی تھیں وہ حضور نے ہمیں کر کے سکھلا دی ہیں، اور جو چیزیں نہ کرنے والی تھیں نہ کر کے ہمیں بتلا دی ہیں کہ ان کو نہیں کرنا ہے۔
تو لہٰذا یہ باتیں جھگڑے کی نہیں ہیں. آج کل تو مصیبت ہے نا جی کہ ہر مسئلے میں ایک جھگڑا کھڑا ہو جاتا. آپ کہتے بھی کفن پہنے لگا جی دیکھا وہاں بھی بس اس کا تو کوئی دنیا میں علاج نہیں ہے. بس اس کا علاج دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے دے, اللہ دلوں کو کھول دے اور اللہ دلوں میں دین کی بات ڈال دے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آدمی حدیث بیان کر رہا ہے, قرآن بیان کر رہا ہے, تو اگر چھوڑو جی چھوڑو کیا جی, یہ تو بات چوپ فاتحہ کے بھی قائل نہیں ہیں, درود کے بھی قائل نہیں ہیں, یہ تو بابا خیرات کے بھی قائل نہیں ہیں, یہ تو ہیں ہی وہابی, یہ تو منکر ہیں بھی. اب اس کا تو دنیا میں کوئی علاج نہیں. اب اس کا کوئی علاج, اب دیکھیں نا ساری دنیا میں حضور پاک قرآن پڑھتے رہے اور جن دشمنوں نے نہیں مانا انہوں نے کہا جادو ہے, ہم نہیں مانتے. اب اس کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا. بات تو ہے ایک عقل سے سمجھنے والی کہ بھی اللہ کے پاک پیغمبر نے ہر عمل کر کے دکھلا دیا اور کر کے سمجھا دیا. اس نمونے کو ہم نے دیکھنا ہے. اگر وہ مل جائے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ, اور نہ ملے تو وہ بدعت ہے. ایک کھلی سی بات ہے. اب حالانکہ اندازہ کرو دونوں میں, ایک آدمی جو اپنا منشا پورا کر رہا ہے, اپنا عقیدہ بنا کے لوگوں پر ٹھونس رہا ہے, وہ تو ہے عاشق رسول. اور جو بیچارہ زور لگا رہا ہے بابا حضور کی سنت پہ چلو, حضور کی سنت پہ چلو, حضور کی مخالفت نہ کرو, وہ ہے وہابی. اب اس کا کوئی علاج ہے؟ اب اس کا کوئی علاج آپ کے پاس ہو تو ہو, ہمارے پاس تو کوئی نہیں ماں سوا دعا کرنے کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین کی باتیں بتلا دے. اسی طرح جیسے لوگ بعض ایک چادریں بنی ہوئی ہوتی ہیں خاص, یہاں بھی ایک رواج ہے کہ سبز چادر ڈال دی اور اس کے اوپر کلمہ لکھا ہوتا ہے اور آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے, یہ بھی بدعت ہے. اس کا کوئی سنت محمد مصطفیٰ سے تعلق نہیں. یہ ضروری نہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی تو مکے میں ہم نے دیکھا, بھی مکے میں تو لوگ سگریٹ بھی پی رہے ہیں تو سگریٹ پینا شروع کر دو. مکے میں لوگ داڑھی منڈواتے ہیں تو تم داڑھی منڈانا بھی شروع کر دو. ہم نے کلمہ محمد عربی کا پڑھا ہے, مکے والوں کا پڑھا ہے. ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے محمد الرسول اللہ کا, ہم نے کلمہ پڑھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ تو نہیں کہ جو بھی عرب ہو. اب عرب میں ہزاروں لوگ پیدا ہوئے, عرب کے اندر شعراء بھی پیدا ہوئے, عرب میں جھوٹے نبی بھی پیدا ہوئے, عرب میں بڑے بڑے مفتری اور کذاب بھی پیدا ہوئے, عرب کے اندر مسیلمۃ ابن الکذاب بھی پیدا ہوا, عرب کے اندر ابو جہل بھی پیدا ہوا, ابی لہب بھی پیدا ہوا, عتبہ عتیبہ شیبہ ولید ابن المغیرہ بھی پیدا ہوا, بڑے بڑے ظالم بھی پیدا ہوئے. تو یہ کوئی بات تو نہیں ہوتی. اصل معنی اتباع کا ہے کہ ہم حضور کی غلامی کریں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. اصل بات یہ ہے کہ حضور پاک کی اتباع ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا نصیب ہو جائے. وہ جس کو نصیب ہو جائے وہ خوش قسمت ہے. ہاں اگر عرب ہے تو اس کا درجہ ذرا بلند ہو جائے گا کہ ایک تو نسباً بھی عرب بن گیا, حضور سے اس کا نسب مل گیا, حضور سے اس کی زبان مل گئی, حضور سے اس کا علاقہ مل گیا, اور ایک اتباع سنت نصیب ہو گئی. تو اس لیے ہمیشہ ان بدعات سے بچا کریں. تو اب دیکھیں جیسے ہمیں جنازے کی تکریم کا حکم ہے, اللہ کے ملائکہ جو روح نکالنے کے لیے آتے ہیں وہ روح کی تکریم کرتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ. وہ کہتی ہیں کہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک, اب لوٹو اپنے رب کی طرف. اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ملائکہ جب آتی ہیں تو کہتی ہیں یا ایتھا النفس الطیبہ, کہتی ہیں کہ اے پاک نفس, اے پاک روح, تو پاک جسد میں تھی, اب اپنے رب کی طرف چلو, اس رب کی طرف جو تجھ پہ راضی ہے, تجھ پہ ناراض نہیں. اور پھر وہ یہ بھی حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جیسے مسلمان ہم جسد کو کفن پہناتے ہیں, اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ ارواح کو جنت کے کفن لے کے آتے ہیں اور ان میں لپیٹ کے لے جاتے ہیں. اب ارواح کو جاننا تو اللہ کا علم ہے, ہم تو نہیں جانتے کہ روح کیا چیز ہے, کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ روح جو ہے وہ میرا, یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے جب لے جاتے ہیں تو پھر ملائکہ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کس مومن کا روح ہے, وہ کہتے ہیں فلاں بندے کا روح ہے. پھر وہ ساتھ ساتھ جاتے ہیں اور علیین میں جا کے اس کے روح کو بھی پہنچاتے ہیں, ان کے نامہ اعمال کو بھی پہنچاتے ہیں, اور وہاں ملائکہ درخواست کرتے ہیں کہ مولا
ہمیں اجازت دو ہم اس کے نام عمل کو دیکھیں کہ کس وجہ سے تو نے ان کو اتنی عزت بخشی ہے کہ تیرے فرشتے بھی استقبال کر رہے ہیں۔ اور خوش نصیب تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے جنازے میں اللہ کے 70,000 فرشتے اترے۔ یہ مرتبہ بھی ملا ہے تو صحابہ کو ملا ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور بھی اللہ کے اولیاء پر فرشتے آتے ہوں وہ تو ہم نہیں جان سکتے، وہ تو بات یہ تھی کہ حضور نے دیکھ لیا اور فرما دیا اور ہمیں علم ہو گیا، ورنہ تو ملائکہ تو آخر دنیا میں بھرے ہوئے ہیں۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، ملائکہ اوپر کھڑے ہیں، اسی طرح ملائکہ حافظہ ہیں، اسی طرح ملائکہ کرامن کاتبین ہیں، تو اسی طرح کوئی بڑی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ نعمت جو ہے دوسروں کو بھی نصیب فرما دے، تو اس لیے فرمایا یشہدہ المقربون۔ اور مقربون کون ہیں؟ قال قتادہ الملائکہ، اس سے مراد جو ہے اللہ کے ملائکہ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ذرا زیادہ وضاحت فرما دی، فرمایا مقربو کل سماء، یعنی آسمان میں جو ملائکہ مقربین ہیں وہ جو ہیں وہ اس کے لیے حاضر ہوتے ہیں یا مشاہدہ کرتے ہیں، کیونکہ یشہدہ کا لفظ جو ہے دونوں معنوں کو محتمل ہے، یا تو وہ حاضر ہوتے ہیں یا معنی حاضر ہونے کا نہیں، معنی مشاہدہ کرنے کا ہے، اس کے نام اعمال کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دعا بھی کیا کریں جب رحمت کی بات آئے کہ اللہ پاک ہمارا ایمان پہ خاتمہ فرما دیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسن ختام نصیب فرمائیں، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کی دار و مدار ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، شام کو ایمان والا ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا۔ یہ تو دور ایسا ہے، آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں کہیں عیسائیت کی مشینری حرکت میں ہے، کہیں ہندو کی مشینری حرکت میں ہے، اور جو غریب لوگ ہیں مسلمان جو بھوکے مر رہے ہیں ان کو پیٹ بھرنے کے بدلے میں مسلمان ہونے سے کافر بنایا جا رہا ہے۔ لاکھوں لوگوں کو ہندو بنایا گیا، لاکھوں لوگوں کو عیسائی بنایا گیا، لاکھوں لوگوں کو اسلام کے راستے سے ہٹایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اور ایک مسلمان ہے جو خواب غفلت میں پڑا ہے، مسلمان بھی کوئی عجیب قوم ہے، بس اللہ رحم فرما دے۔ ہر آدمی کو اپنی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ میں نے دولت کتنی کمائی ہے اور میں نے دولت کتنی کمائی، یعنی ایمان سے کہیں ایک محلے میں اگر ایک مسجد ہو یا 2 مسجدیں ہوں اور ایک محلے کی آبادی 1000 آدمی کی ہے یا 2000 آدمی کی ہے تو 2 مسجدوں کو آباد رکھنا بھی کوئی مشکل ہے ایمان سے۔ یعنی اگر ہر آدمی 1000 آدمی سال کے اندر اگر 1000 روپیہ ایک گھر خرچ کر دے تو مسجد کبھی خراب ہو سکتی، کبھی مسجد غیر آباد رہ سکتی۔ یعنی آپ جائیں مسلمان ملکوں میں، بہت خوش نصیب ہیں وہ ملک مسلمانوں کے جہاں مسلمانوں کو اللہ نے یہ جذبہ دیا ہے کہ مسجدیں آباد ہیں، مسجدیں معمور ہیں، مسجدیں بنی سنوری ہوئی ہیں اور بہترین قاری قرآن پڑھ رہے ہیں اور نماز کے وقت باقاعدہ جماعت ہے، ورنہ مسجدیں تو نواقع ہیں۔ آپ جائیں یعنی آپ گاڑیوں میں بسوں میں سفر کریں، روڈ کے کنارے پر آپ کو سینکڑوں مسجدیں ملیں گی، لیکن اندر جائیں نہ پانی ہے وضو کے لیے، نہ نماز پڑھنے کے لیے کوئی پرچہ ہے، کسی میں اتنی اتنی گھاس کھڑا ہے، کسی میں اتنی اتنی مٹی پڑی ہوئی ہے، کوئی دیوار ٹوٹی ہوئی ہے اور گری ہوئی ہے کہ ڈر کے مارے آدمی اندر داخل ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اور کہیں نماز پڑھنی ہو جب پانی نہیں ملتا وضو ہی نہیں کرتا، غریب کرے کیا، کیسے نماز پڑھے بیچارہ؟ اب دور پانی موجود ہے، جب وہ دور جاتا ہے تو پھر نماز بھی وہی پڑھ لیتا ہے، مسجد اسی طرح ویران کی ویران رہ جاتی۔ تو ہر مسلمان اگر ایک جذبہ پیدا کر لے، ہر مسلمان ایک فیصلہ کر لے کہ میں نے 1 سال کے اندر 1000 روپے اللہ کے مساجد پہ لگا دینے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں کی آبادی پر۔ اور جو لوگ تم یہاں رہتے ہو یا خلیج میں رہتے ہیں یا باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، ان کے لیے 1000 روپے کی کیا قیمت ہے ایمان سے کہ 1000 روپے کی کیا قیمت بنے گی؟ یعنی کتنے پیسے بن جائیں گے آپ کے؟ 40-50 روپے شاید بن جائیں، اتنی پیسے بنیں گے آپ کے، اور 1000 روپیہ جو ہے بن جائے گا، اور باقاعدگی سے بھیجا جائے تو مسجد۔ اللہ تبارک و تعالی اس موجودہ حکومت کو اور خادم الحرمین کو جزائے خیر دیں۔ اللہ پاک کہ انہوں نے مسجد النبی دیکھیں، مسجد الحرام دیکھیں،
مسجد قباء دیکھیں، مسجد القبلتین دیکھیں، یعنی مسجدوں سے تو عشق ہے ان کو، ایسے عشق ہے جیسے مسجدوں کے لیے دیوانگی ہے کہ جہاں اللہ کا گھر ہے بس بناؤ، جہاں مسجد ہے ماشاءاللہ تعمیر کرو، جہاں مسجد ہے ماشاءاللہ آباد کرو، اور ایسی مساجد بنا دی ہیں حقیقتاً کہ دیکھ کے آدمی کا دماغ ہل جاتا ہے اور دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنہوں نے تیرے گھر آباد کیے ہیں تو انہیں آباد رکھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو گھر بناتا ہے تو اللہ دنیا میں بھی بدلہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی بدلہ دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ تو ان لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ کہ عرب کے اندر مساجد کا عشق ہے، جزاہم اللہ خیرا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ جدے میں جا کے مساجد دیکھیں حیران ہو جاتا ہے کہ ماشاءاللہ اچھا کسی نے کوئی اعلیٰ گھر بنایا ہے، کوئی محل بنایا، ساتھ مسجد بنائی، اور مسجد بھی اسی معیار کی ہے جس معیار کا اس کا محل ہے، اسی طرح کا میٹیریل لگا ہے، اسی طرح کا پتھر لگا ہے، اسی طرح کا ماشاءاللہ سینٹرل ایئر کنڈیشن ہے، اسی طرح کے کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں، اسی طرح کے فانوس لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے گھروں کو بھی ساتھ روشن کیا ہے۔ خدا کرے کہ اللہ ہمارے ملکوں میں بھی یہ جذبہ پیدا فرما دے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلمانوں کے دل میں بھی یہ شوق پیدا فرما دے اور مسجدوں کو نماز سے آباد کریں، نمازیوں سے آباد کریں۔ اپنے اپنے محلوں میں جب جائیں تو کام کریں، دین کے لیے دوڑیں، دین کے لیے بھاگیں اور دین کے لیے وقت لگائیں۔ اگر آپ کو 1 گھنٹہ ملتا ہے 1 گھنٹہ لگائیں، آپ کو 10 منٹ ملتے ہیں وہ 10 منٹ ہی لگا لیں، آپ کو 5 منٹ کی فرصت ہے، دین بتلا دینا تو بڑا آسان ہے۔ ممکن ہے تیری زبان سے بات نکلے اور دوسرے پر اللہ اثر کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی کام لے لے اور اللہ تو اس سے بھی کام لے لے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یشہدہ المقربون، کہ مقرب جو ہیں ہر آسمان کے۔ اب فرماتے ان الابرار لفی نعیم ای یوم القیامت ہم فی نعیم مقیم وجنات فیہا فضل عظیم۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ابرار جو ہیں وہ جنت میں، یعنی یہ آخرت میں، یہ ساری باتیں جو ہیں آخرت کی ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ مرنے کے بعد جو ہے، جیسے میں نے عرض کیا، مومن کے لیے قبر سے ہی آرام شروع ہو جاتا ہے، جیسے کافر کے لیے قبر سے ہی سختی شروع ہو جاتی، لیکن احوال زیادہ آخرت کا بیان کیا جاتا ہے کیونکہ دنیا جو ہے وہ دار العمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے۔ فرمایا ان الابرار لفی نعیم، کہ ابرار جو ہیں وہ نعیم نعمتوں میں ہوں گے۔ فرمایا کیا مطلب؟ یعنی یوم القیامت ہم فی نعیم مقیم، قیامت والے دن وہ ہمیشہ والی نعمتوں میں ہوں گے۔ وجنات فیہا فضل عظیم، اور ایسے باغ جنتوں میں ہوں گے جس میں اللہ کا فضل ہی فضل اور رحمت ہی رحمت ہوگی۔ علی الارائک ینظرون وہی السرر تحت الحجال، ینظرون کی نوانا وینظرون فی ملکہم وما آتاہم اللہ من الخیر والفضل الذی لا ينقضی ولا یبید۔ اللہ نے فرمایا علی الارائک ینظرون، کیا معنی؟ وہ تختوں پہ ہوں گے، وہ ایسے تخت جو پردوں کے نیچے بنائے جاتے ہیں۔ اریکہ، ارائک جمع اریکہ کی ہے۔ علماء نے فرمایا اصل اریکہ کہتے ہیں، جیسے میں نے خلاصہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ رواج ہوتا ہے نا جی کہ شادیوں میں دولہا دلہن کے لیے بڑے آدمی جو ہے کمرے کے اندر پھر ایک پلنگ تیار کرتے ہیں اور اوپر پردے باندھتے ہیں اور پھول کی پتیاں لٹکاتے ہیں اور باقاعدہ ایک ماشاءاللہ اس کے لیے اندر ایک حجرہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو ایسے پلنگوں پہ بیٹھے ہوں گے اور ینظرون دیکھتے ہوں گے۔ مفسرین نے فرمایا کہ 2 قول ہیں، کیا دیکھتے ہوں گے؟ ینظرون فی ملکہم، اللہ نے جو ان کو ملک دیا ہوگا، جو جنت دی ہوگی، جو رقبہ دیا ہوگا، جو باغ دیے ہوں گے، ان کو دیکھیں گے، نعمتوں کو دیکھیں گے، ایسی نعمتیں کہ لا یبید ولا یفنا، جو نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی اور کبھی فنا نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ تو جنت کی نعمتیں ہیں ہمیشہ رہنے والی، تو وہ ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، ایک، اور دوسرا معنی وکیل معنی علی الارائک ینظرون الی اللہ عز وجل۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ بھی ترجمہ ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، یعنی ان کو اللہ کی رؤیت نصیب ہوگی۔
هذا مقابل لما وصف به أولئك الفجار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وذكر هؤلاء أنهم يباحون النظر إلى الله عز وجل وهم على سررهم وفرشهم کہ کافروں کو اللہ اپنی دیدار سے محروم کر دیں گے، لیکن مومن جو ہے ان کو دیدار نصیب ہوگا اور وہ اپنے پلنگوں پہ ہوں گے، اپنے تخت پہ ہوں گے اور وہیں بیٹھے بیٹھے بھی اپنے پروردگار کی زیارت کریں گے۔ كما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة 1000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه وإن أعلاه لمن ينظر إلى الله عز وجل في اليوم مرتين۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، فرمایا ان ادنى اہل الجنة منزلة، کہ جو جنت والوں میں سب سے چھوٹے درجے کا جنتی ہوگا، فرمایا اس کو اللہ اتنا ملک دیں گے کہ 2000 سال تک دیکھتا رہے۔ اتنا تو ملے گا ادنا کو، جو ادنا جنتی ہوگا۔ اور فرمایا پھر اللہ اس کے لیے ایسے آسان کر دیں گے کہ 2000 سال کی مسافت کا جو رقبہ ہے اس کو آخر بھی ایسے نظر آئے گا جیسے پہلا نظر آئے، سب آپ سامنے ہو، سب اس کے اللہ سامنے کرے۔ اور فرمایا وَإِنَّا اعلیٰ درجتن، اور جو اعلیٰ درجے کا جنتی ہے، فرمایا ينظر الى اللہ مرتين، اس کو اللہ اپنی زیارت دن میں 2 دفعہ نصیب کریں گے۔ تو اس کا تو اتنا بڑا مرتبہ ہوا نا، جو اپنے مالک کو دیکھے گا، جو اپنے پروردگار عالم کو دیکھے گا۔ تو فرمایا کہ یہ حدیث مبارک پہ گزر چکی ہے، تو اس لیے بعض مفسرین نے فرمایا کہ علی الارائک ینظرون کے دو، اما ینظرون فی ملکہم وَإِمَّا يَنظُرُونَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ ویسے اگر غور کریں نا جی، تو اللہ کا کلام بڑا جامع ہوتا ہے۔ اللہ کا کلام جو ہے قرآن پاک بڑا جامع، معنی تام، اور ایسا جملہ ہوتا ہے کہ سارے اقوال کو مشتمل ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ اپنے ملک کو بھی دیکھیں گے، اپنے رب کو بھی دیکھیں گے، اپنے نعمتوں کو بھی دیکھیں گے، اور اپنے پروردگار عالم کی بھی زیارت کریں گے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو لفظ میں پابندی نہیں لگائی نا کہ کیا دیکھیں گے۔ اللہ نے فرمایا علی الارائک ینظرون، تو ینظرون الی ھذا وینظرون الی ھذا، اپنے ملک کو بھی دیکھیں گے اور اپنے پروردگار عالم کی بھی زیارت کریں گے۔ اور جیسے ہم انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے، اگلی آیات میں یہ بھی آئے گا کہ مومن جو ہیں ان کو جنت کے جھروکوں میں سے جہنم بھی دکھلائی جائے گی، اور جو کافر دنیا میں ان کے ساتھ ٹھٹھا اور مخول کرتے تھے، وہ ان کو دیکھ کے وہ بھی ہنسیں گے مومن، لہذا ان کو بھی دیکھیں گے۔ تو لہذا لفظ جو ہوتا ہے قرآن پاک میں وہ اتنی عام ہوتا ہے، اتنی تام ہوتا ہے، اتنی جامع ہوتا ہے، اتنی معنی ہوتا ہے کہ تمام اقوال کا احاطہ کر لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا علی الارائک ینظرون، وقولہ تبارک و تعالی تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قیامت میں ای تعرف اذا نظرت الیہم فی وجوہہم نظرۃ النعیم، صفت الطرافۃ والحشمۃ والسرور والدعۃ والریاست مما هم فیہ من النعیم العظیم۔ اللہ نے فرمایا مومن جب تو ان کو دیکھے گا قیامت میں، اذا نظرت الیہم فی وجوہہم، جب تو ان کے مومنین کے چہرے کو دیکھے گا، ان کے چہروں پہ خوشی ہوگی، ان کے چہروں پہ سرور ہوگا، ان کے چہروں پہ مسرت ہوگی، ان کے چہروں پہ عظمت کی جھلک ہوگی کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں۔ کیونکہ جب آدمی خوشی میں ہو تو چہرے سے واضح ہوتا ہے، اور آدمی جب غم میں ہو اور مصیبت میں ہو پھر بھی چہرے سے واضح ہوتا ہے۔ انسان کا یہ چہرہ جو ہے یہ بھی اس کے لیے گواہ ہوتا ہے، جیسے مجرم بھی اپنے چہروں سے پہچانے جاتے ہیں اور مومن بھی اپنے چہروں سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو فرمایا قیامت میں ایسے خوش ہوں گے۔ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ، أي يسقون من خمر من الجنة والرحيق من أسماء الخمر۔ اللہ نے فرمایا ان کو جنت کے شرابوں میں سے پلایا جائے گا۔ تو رحیق کہتا ہے کہ جنت کے شرابوں کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ اللہ ان کو جنت میں شراب دیں گے، لیکن یاد رکھو وہ شراب طہور ہوگی،
اصل میں تو اللہ پاک اپنے بندے کو بدلہ دیتے ہیں نا. اب دنیا میں مرد کے لیے ریشم حرام ہے، اللہ قیامت میں ریشم دیں گے. دنیا میں مرد کے لیے سونا حرام ہے، اللہ قیامت میں جنتیوں کو سونے کے کنگن پہنائیں گے، سونے کے چاندی کے اور موتیوں کے جڑاؤں سے زیور پہنائے جائیں گے. دنیا میں اللہ نے شراب خبیث ام الخبائث کو حرام کر دیا، اللہ قیامت میں اس کا بدلہ شراب حلال عطا فرمائے. اللہ نے دنیا میں زنا حرام کر دیا، ہر عورت کی طرف نظر مارنا حرام کر دیا. تو جن لوگوں نے ایمان پہ قائم رہے اللہ ان کو قیامت میں حوریں عطا فرمائیں گے اور ایسا ایسا بدلہ عطا فرمائیں گے کہ یہ دنیا کی نعمتیں مقابلہ کیا کر سکتی. یہ تو عارضی چیزیں ہیں، ان کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ رحیق جو ہے وہ نام ہے. قال ابن مسعود ابن عباس مجاہد الحسن وقتادہ وابن زید قال الامام احمد حدثنا حسن قال حدثنا زهير عن سعد بن المحاصر الطائي عن عطية بن سعد الأوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ورأوا قد رفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مؤمن سقى مؤمنا شربة ماء على زماء سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرهيق المختوم وأيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة وأيما مؤمن كسى مؤمنا ثوبا على أرى كساه الله من خضر الجنة. اس حدیث سے پاک میں آتا ہے حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمائی ہے رفعوا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مرفوع فرمایا حضور پاک نے کہ جو بندہ دنیا میں کسی پیاسے کو پانی پلائے اللہ قیامت والے دن اس کو جنت کے رحیق المختوم سے پلائیں گے. یعنی کوئی آدمی پیاسا تھا، پیاس سے بس تکلیف محسوس کر رہا تھا، آپ جلدی دوڑے پانی بھرا اور اس کو پلا دیا. اللہ فرماتے ہیں اس کا بدلہ ہم دیں گے، تمہیں جنت کی شرابیں پلائیں. اور فرمایا اسی طرح کوئی مومن کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے کہ ایک بھوکا ہے بیچارہ گھر میں بیٹھا ہے، غریب ہے، مسکین ہے، اس کے گھر میں کچھ نہیں پکائے، اس نے اپنے گھر سے پکایا اٹھایا اور پہنچا دیا. فرمایا اللہ نے کہ قیامت میں ہم تجھے جنت کے کھانے کھلائیں گے، جنت کے پھل کھلائیں گے. اور فرمایا اسی طرح ایما مومن کسا مومنا علی ارن، اگر میرا مومن بندہ کسی مومن کو دیکھے کہ وہ غریب ننگا ہو رہا ہے، کپڑے نہیں ہیں، پھٹے پرانے میلے ہیں، ان کو کپڑا پہنا دے اللہ اس کو قیامت میں جنت کے لباس میں سے لباس پہنائیں گے بدلے میں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا پورا بدلہ عطا فرمائیں. اس لیے کوشش کیا کریں. مسلمانوں کوئی تکلیف نہیں ہے، ہر آدمی کے پاس 10-10 20-20 جوڑے ہوتے ہیں. آپ نے جو پہن لیا ہے کچھ پرانا ہو گیا ہے، اگر آپ وہ غریب کو دے دیں گے تو اس کا تو سال گزر جائے گا. اگر آپ کے گھر میں 10 کھانے پک رہے ہیں، ایک غریب کو آپ کھلا دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب یعنی نعوذ باللہ اب ایسے دور میں ہم آ گئے ہیں کہ بڑے بڑے امیر لوگوں کے گھر میں کھانے پکتے ہیں اور وہ گٹر میں پھینک دیے جاتے ہیں، وہ باہر آ کے ڈبوں میں پھینک دیے جاتے ہیں، ان کو لپیٹ کے سڑکوں پہ ڈال دیا جاتا ہے بیماریاں پھیلانے کے لیے، لیکن کسی غریب کے منہ میں نہیں ڈالے جاتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ایک آدمی کے گھر میں الماریوں کی الماریاں کپڑوں سے بھری ہوئی ہیں اور ساتھ کے گھر میں بچے جو ہیں وہ بیچارے پہننے کا کپڑا نہیں رکھتے ہیں، لیکن اس کو توفیق نہیں ہوتی کہ میں نیا نہیں دے سکتا، اپنا پہنا ہوا تو ان کو دے دوں جو آپ نے پہن لیا ہے. اور دے گا کب؟ جب پھٹ جائے گا، جب پرانا ہو جائے گا، جب گل جائے گا، جب سڑ جائے گا، اس میں بدبو پھیل جائے گی. اب دیکھے گا کہ بالکل قابل تو رہا نہیں، چلو یار کوئی فقیر کو دے دو. اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کو جانتے ہیں، تمہارے اعمال کو جانتے ہیں. کم از کم تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو. اگر تم نے 6 مہینے پہن کر اپنے غریبوں کو بھیج دیا تو وہ تو خدا جانے 2-2 سال اسی کپڑے میں گزار لیں. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو یہ توفیق عطا فرمائے تو کوئی آدمی ہاتھ اٹھا کے بھیک نہ مانگے کبھی. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فی قوله تعالی ختامہ مسک اے خلطہ مسک، یعنی اس کی مہر جو ہے وہ لگائی یا مسک مانا ملونی ہوگی. ختم وقالوا فی وصیب اللہ علیہ الخمر وکان آخر شین جعل فیہا مسک ختم بمسکن. فرماتی ہیں کہ اللہ پاک نے ان کے شراب جو ہیں ان کو بھی پاک بنا دیا ہے
ان کی مہر جو ہے وہ بھی مشک کی ہوگی اور اس کا ختم جو ہے وہ بھی مشک کا ہوگا. وَقَذَا قَالَ قَتَادَةُ وَالضَّحَاكُ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ خِتَامُ يَعْقُوبَ، یعنی اس کا خاتمہ جو اچھا تھا تو آگے مل بھی اچھی چیز رہی. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح قال حدثنا ابو حمزة عن جابر بن عبد الرحمن بن ثابت عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه ختامه مسك قال شراب ابيض مثل الفضة یختمون بھی شراب، یعنی وہ آخر میں جو شراب ان کو دیا جائے گا ایسے ہوگا جیسے چاندی کا رنگ ہوتا ہے. ولو ان ناظر من اهل الدنيا دخل اسبه في ثم خرج عليه بقدره الا وجتيبها، فرماتی ہیں کہ اگر اللہ پاک اس سے کسی دنیا کے بندے کو توفیق دیں کہ ایک انگلی ڈال کے باہر کر لے تو پوری دنیا میں اس کی خوشبو پھیل جائے. وقال ابن ابی نجیح عن مجاہد ختامه مسک رطیبه مسک، یعنی خوشبو. وقوله تبارک وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي وفي مثل هذا الحال فليتفاخر المتفاخرون، اسی پہ فخر کریں فخر کرنے والے. فخر تو ایمان پہ کریں، عمل صالح پہ کریں. وَلْيَتَبَاهَوْا وَيَقَاتِلُوا وَيَسْتَبِقُوا إِلَىٰ مِثْلِ الْمُسْتَبِقُونَ، اور ایک دوسرے سے دوڑ لگائیں، آگے بڑھیں تو ان اعمال میں بڑھیں. یہ نہیں کہ دولت میں بڑھو، پیسے میں بڑھو، ظلم میں بڑھو، زیادتی میں بڑھو، بے حیائی اور عریانی اور فحاشی میں بڑھو. فرمایا بڑھنے کا کام تو یہ ہے کہ نیکی میں بڑھو، اعمال صالحہ میں بڑھو، جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اسی طرح جیسے قرآن نے فرمایا لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، انہی چیزوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. ایسی چیزوں کے لیے عمل کریں جو قیامت میں جو جنت کا ذریعہ بنے، جو آخرت کا ذریعہ بنے. وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ، أي ومزاج هذا الرحيق الموصوف من تسنيم من شراب يقال له تسنيم وهو أشرف شراب أهل الجنة وأعلى، اور اس میں ملایا جائے گا پانی کے بجائے تسنیم. انہوں نے کہا تسنیم کیا ہے؟ مفسر فرماتے ہیں کہ تسنیم بھی وہاں کا ایک پانی ہے جو اہل جنت کے لیے بڑا اعلیٰ اور بڑا اشرف بڑے درجے والا ہے. قال ابو صالح والضحاک ولہذا قال تعالی أين يشرب بها المقربون، أي يشرب المقربون صرفا، یعنی جو مقربین ہیں وہ تو اس سے خالص پیئیں گے. اور وَتُمْزَجُ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ مَزْجًا، اور جو عام مومن ہیں ان کو اس سے تھوڑا تھوڑا ملا کے دیا جائے گا. قالوا ابن مسعود وابن عباس مسعود وقتادة وغيرهم رحمهم الله تعالی علیہم اجمعین. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا بھی اور تمام کلمے پڑھنے والوں کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. اللہ تبارک و تعالی سب کی قبروں کو باغ جنت بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس اور اپنی عظیم نعمتیں نصیب فرمائیں. واللہ تعالی عالم وعلمہ وتب. کہتے ہیں جی کہ غیر مسلم سے اگر ہم مسجد کی تعمیر کا کام لیں تو جائز ہے، کوئی بات نہیں. مزدور ہے، مزدور سے مزدوری کرانے میں کیا ہے؟ کوئی مزدور ہو، مزدور مسلمان ہے، مزدور غیر مسلم ہے، کوئی ایسی بات نہیں. اور ویسے بھی یہ تجربہ ہے کہ بعض مقامات پر ایسا بھی ہوا ہے کہ جب غیر مسلموں کو ایسی چیزوں کے مشاہدہ کرنے کا موقع ملا تو ان کو اسلام کی دولت نصیب ہو گئی. اب جیسے دیکھیں کہ قرآن پاک کا جو مدینہ شریف میں پریس لگا ہے، بادشاہ سلامت نے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، جس میں یہ قرآن شریف چھپ رہے ہیں. یہ دنیا کا سب سے بڑا پریس ہے. قرآن کا پریس پوری دنیا میں اتنا بڑا نہیں. اور جس انداز میں وہاں اللہ کے قرآن کا کام ہو رہا ہے تو وہاں جو مشینری لگانی تھی تو اس مشینری لگانے کے لیے کچھ کافر آئے تھے، غیر مسلم لوگ آئے تھے، اپنا فرینچ. انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان کو اپنی کتاب کا اتنا احترام ہے کہ اتنا قیمتی کاغذ، اتنی چھپائی، اتنی لکھائی، ایک ایک حرف پر کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے کہ کہیں زبر غلط نہ ہو، زیر غلط نہ ہو، کہیں اس کا خط عثمانی کے طرز سے کوئی طرز غلط نہ ہو جائے. اور پھر جو ٹکڑے بچ جاتے ہیں ان کے لیے ایک خاص مشین لگائی گئی ہے، اس میں وہ ڈالے جاتے ہیں جو اس کو
جلا کے راکھ بنا کے فضا میں ملا دیتی ہے کہ پاؤں میں نہ آئیں. تو انہوں نے جب دیکھا تو کئی لوگ جو تھے وہ مسلمان ہو، کئی لوگ جو تھے وہ اسلام قبول کرائے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ذریعہ بنا دیا اسلام قبول کرنے. تو اس لیے بہرحال کافروں سے لین دین کرنا یا معاملات کرنا یا ان سے کسی کام میں مزدوری لینا تو کوئی بات نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی تعمیر کرائی ہے تو جنات ہی تو تعمیر کرتے رہے سارے. تو جنات جو تعمیر کرتے تھے وہ سارے کے سارے مسلمان تو تھے نہیں. اسی لیے تو اللہ پاک نے ان کو وفات کے بعد بھی کھڑے رکھا تھا کہ یہ ڈر کے ہمارے کام میں لگے رہیں. تو اس لیے بہرحال اگر ان سے ایسا کام لیا جائے تو کوئی منع نہیں. لیکن موجودہ حالات میں یہ ہے کہ اگر ہمیں مسلمان ملے تو زیادہ بہتر، اس کو ہم ترجیح دیں تاکہ ہم ہر لحاظ سے فائدہ جو ہے وہ مسلمان کو پہنچے. مسلمان زیادہ محتاج ہے، زیادہ مستحق ہے، لیکن شرعاً اگر ان سے کام کرایا جائے تو کوئی منع نہیں. حضرت ادریس علیہ السلام پہلے جنت میں داخل ہو گئے تو کیا ہے، اللہ کے انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو جنت میں بیٹھے ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی روایات میں آتا ہے کہ ان کو بھی اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا ہے، اور اگر وہ آسمانوں پہ ہیں لیکن صحیح روایت میں نہیں ملتا تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو موجود ہے. تو یہ پہلے یا بعد کے فیصلے تو اس وقت ہوں گے جب جنت کے داخلے کا مسئلہ شروع ہوگا. اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس عالم یا اس وقت سے پہلے اپنے پیغمبر کو بلا لیں، جیسے حضور پاک کو معراج کی رات میں سیر کرا دی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوئے، آپ نے جنت کو دیکھا، تو یہ باتیں جو ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ اگر واقعتاً اللہ کے پیغمبر داخل، آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے کہاں رکھا گیا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ آدم اور تم اور تمہاری بیوی جو ہے وہ جنت میں رہیں. اس میں کوئی ایسے اشکال نہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آیا کہ میں نے حضور نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک حدیث ہے ترمذی شریف کے اندر کہ معراج کی رات میں جب گزرا تو مجھے فرشتوں نے کہا کہ اپنی امت کو پچھنے لگانے کا حکم دو. پچھنے کا کیا معنی ہے؟ پہلے تو اصولی بات یہ ہے کہ تم کبھی کتاب لے کر عشاء کے بعد آؤ، مجھے وہ حدیث دکھلاؤ، کیونکہ جب تک حدیث کا باب نہ دیکھا جائے، ترجمہ نہ دیکھا جائے، سیاق اور سواق نہ دیکھا جائے تو معنی سمجھ نہیں آتا. ویسے بچنے کا معنی تو ہوتا ہے یہ جو خون نکالنے کے لیے فسق کرتے ہیں، ہم رگ کاٹتے ہیں نا، بعض لوگ خون نکال دیا گندا اور پھر بند کر دیا، اس کو کہتے ہیں پچھنے. لیکن وہاں مراد کیا ہے؟ جب تک ساری آگے پیچھے حدیثیں نہ دیکھی جائیں تو ایسے آدمی نہیں بیان کر سکتا. صبح کی وقت یعنی 8-10 بجے کس بیماری کے بدن میں دم کرے بیماری بڑھ جاتا ہے؟ مجھے تو کوئی سمجھ نہیں ہے کیا مطلب ہے آپ کو. یہ ان سے پوچھو جو دم والے ہوں، جن کا دم نکلتا ہو. میرا تو ابھی نہیں نکلا. بعض لوگ ہیں دم کرتے ہیں، یعنی دم اپنا بھی نکالتے ہیں، لوگوں کا بھی نکالتے ہیں. یہ ان سے پوچھو بھی 10 بجے کیا بڑھ جاتا ہے اور 12 بجے کیا گر جاتا ہے. ہمیں تو نہیں پتا. کوئی تھرما میٹر ہے کیا ہے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آئی. درود شریف پڑھ کے دم کر سکتا ہے، فاتحہ پڑھ کے کر سکتا ہے، اب بالآخر درود شریف بھی پڑھ لے تو کوئی بات نہیں. ایک چیز ہے ناجائز اور دوسرا چیز ہے حرام. پہلے وہ بتاؤ نا کون سی چیز ناجائز اور کون سی چیز حرام. مجھے کیا پتا تم ناجائز کس کو کہہ رہے ہو. یہ پتہ نہیں سوال کرتے ہیں یا فارغ ہوتے ہیں بیچارے اصل میں سارا دن. بابا یہ اصطلاحات ہوتی ہیں. ایک ناجائز تو آپ اردو میں کہتے ہیں حرام، عربی کا لفظ ہے. مجھے کیا پتا تم ناجائز کس کو کہہ رہے اور حرام کس کو کہہ رہے. یہ کوئی سوال تو نہ ہوا نا. ایک حلال حرام زیادہ لفظ استعمال ہوتا ہے کھانے پینے کی چیزوں میں کہ یہ چیزیں کھانا حلال ہے اور یہ کھانا حرام ہے. اور جائز ناجائز ہوتا ہے افعال میں کہ یہ کام کرنا جائز ہے اور یہ کام کرنا ناجائز ہے محاورے میں. ویسے تم نے کہاں پڑھا ہے مجھے کیا پتا. تمہارا پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ جب مجھے سوال ہی سمجھ نہیں آئے گا تو میں جواب کیا دوں گا. علیین اور علیون میں کیا کوئی فرق نہیں. جمع کا صیغہ ہے، وہ وا کے ساتھ جمع ہے، وہ یہ کے ساتھ جمع ہے.
جب کہیں ضمہ ہو تو جمع وا کے ساتھ آتی ہے، کسرہ ہو تو یہ کے ساتھ آتی ہے۔ اگر دوران طواف مثلا میں طواف کر رہا تھا اور اذان شروع ہو گئی، یا مثال کے طور پر میں کوئی ذکر کر رہا تھا سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ، اذان ہو گئی، تو اب اذان کا جواب، ہاں بالکل اذان کا جواب دیں، قولوا کما یقول المؤذن، وہ اذان کا جواب دینا بھی تو ذکر اللہ ہے نا۔ وہ کون سا، وہ کیا ہے؟ جب وہ کہے گا اللہ اکبر تم کہو گے اللہ اکبر، تو یہ بھی تو ذکر اللہ ہے، یہ بھی تو ذکر اللہ ہے۔ کوئی اس لیے حکم ہے کہ آدمی اپنا ذکر تو بعد میں بھی پورا کر سکتا ہے، اور اذان تو نکل جائے گی، اذان کا تو ایک وقت ہے، لہذا وہ اس سنت کے ثواب سے محروم رہ جائے گا، لہذا اس کا ثواب حاصل کر لے اور پھر اپنا ذکر بھی جاری رکھے۔ مردہ کے پاس رونے کا کوئی نقصان ہوتا ہے؟ ہاں بالکل ہوتا ہے، منع ہے۔ چیخنا اور رونا جو ہے وہ منع ہے، یعنی آدمی واہ ویلا کرے، روئے زور زور سے، اور دل میں کہہ رہا ہو اچھا ہوا مر گیا، جان چھٹی نہ مرتا تو مجھے جائیداد کہاں ملتی، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے دھاڑے مار رہا ہو، مٹی ڈال رہا ہو، اور دل میں کہہ رہا یا اللہ 10 دن پہلے مر جاتا تو جان چھوٹتی، یہ جو ہے بالکل یہ منع ہے۔ ایک ہے رونا کہ آدمی کو غم ہے اور آنسو بہ رہے ہیں، یہ تو سنت ہے، جب آدمی کے آنسو بہتے ہیں تو اللہ اس کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ رونا جو ہے وہ تو ہے سنت، کہ غم ہے، انسان ہے، اس کا باپ تھا، بھائی تھا، بیٹا تھا، ماں تھی، بہن تھی، بیوی تھی، خیر اب تو ماں باپ کو کوئی نہیں روتا، بیوی کو شاید کوئی روتا ہو، ماں باپ کے لیے تو سب خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا بڑھاپے مر گئے، جان چھوڑ گئے۔ تو ویسے بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو رونا ہے نا جی، اور چیخ رہا ہے اور رو رہا ہے اور منہ پہ تھپڑ مار رہا ہے اور کپڑے پھاڑ رہا ہے اور سر پہ مٹی ڈال رہا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا میری سنت سے، میری جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا من ضرب الخدودا وشق الجیوبا، جو لوگ تھپڑ ماریں، جو لوگ دامن پھاڑیں، جو لوگ مٹی ڈالیں، جو لوگ سیاہ کپڑے پہنے، حضور نے فرمایا لیس منا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایک آدمی ہے، اس نے آپریشن کرانا ہے، لیکن ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپریشن میں اس کو 3 دن تک سیدھا لیٹنا ہوگا، ہلنا نہیں ہوگا، تو نماز کا کیا کرے؟ اسی طرح اشارے میں پڑھ لے، اشارے سے ادا کر لے، اب اللہ کی مرضی ہے، وہ تو مجبور ہے، اللہ تو جان رہے ہیں نا کیا کرے غریب، اس کے تو پلے میں کچھ نہیں۔ اسی لیے تو ہے نا کہ آدمی اگر عالم جہاد میں بھی ہے، گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار ہے اور جنگ کر رہا ہے اور لڑائی لڑ رہا ہے، پتہ نہیں لگتا گھوڑا تو کبھی ادھر چلا گیا اور کبھی ادھر چلا گیا، لیکن وہاں بھی نماز اشارے میں ادا کر لے۔ اور اس کے اندر بھی کوئی ایسے حالات ہیں کہ وہ نہ تیمم کر سکتا ہے، نہ کوئی کرانے والا ہے، تو مجبور ہے قضا کر لے گا، کیونکہ معذور ہو گیا غریب۔ ورنہ بہتر یہی ہے کہ وہ اپنا باوضو لیٹ جائے، اور اس کے بعد اگر وضو مشکل ہے تیمم کر لے، تیمم تو ہاتھ